وہ انداز کچھ ایسا ہے، اس میں ایشوز آپ ایسے ریز کرتے ہیں جس کا کوئی تعلق نہیں ہے جو کہ دنیا پاکستان کے بارے میں سوچتی ہے. ہمیں تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے یہ دیکھنا چاہیے کہ پوری دنیا آپ کی طرف کس طرح دیکھتی ہے، کیونکہ دوسرے ممالک کی خارجہ پالیسی اس بات پہ ڈٹرمن نہیں ہوگی کہ پاکستان میں فلاں لیڈر کیا کہتا ہے، فلاں لیڈر کیا کہتا ہے. اس خارجہ پالیسی ڈٹرمن ہوگی کہ اس ملک کے ایکسپرٹ پاکستان کو کس طرح دیکھتے ہیں. اور بدقسمتی سے ہم کانسپریسی تھیریز میں کچھ اس طرح پھنس جاتے ہیں کہ کسی نے اگر کوئی بات کہہ دی امریکہ میں، کسی نے کہہ دیا یا کسی نے برطانیہ میں کہہ دیا، یہ تو مسلمانوں کے خلاف کانسپریسی ہو رہی ہے. ایک حقیقت پسندانہ انداز میں ہمیں اپنا تجزیہ کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم اتنے ہی سمجھتے ہیں کہ ہم خود مختار ہیں تو ہمیں توجہ دو چیزوں پہ دینی پڑے گی. پہلی تو یہ ہے کہ ہمیں اقتصادیات کو اس قابل کرنا ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکے. دوسرا یہ ہے کہ اگر سوورینٹی کا مسئلہ ہے کہ امریکہ کے ایکشن سے سوورینٹی آپ کی تباہ ہوتی ہے، تو جو ملیٹنسی پاکستان میں ہو رہی ہے، جو غیر ملکی آگے پاکستان کی سرزمین کو استعمال کر کے دوسرے ممالک کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں، وہ بھی تو پاکستان کی سوورینٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں. پاکستانی اسٹیٹ کو چیلنج کرنا. آپ نے ابھی اقتصادیات کی بات کی تو ساتھ میں یہ بات بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ امریکہ میں تو پاکستان کی امداد بھی بند کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اس میں کس حد تک صداقت اور اس سے کیا نقصان ہوگا پاکستان کو؟ دیکھیے، پاکستان کی امداد بند نہیں ہوگی. وہ اس لیے ابھی عارف صاحب نے اسٹیو کول کا ذکر کیا جو کہ بہت بڑے اینالسٹ ہیں. انہوں نے بڑا انڈیا پاکستان میں ٹائم سپینڈ کیا ہے. ایک زمانے میں وہ واشنگٹن پوسٹ کے یہاں نمائندے رہے ہیں. تو وہ اس لیے اس کو نہیں بند کریں گے، پریشر ڈالیں گے، گفتگو کریں گے. وہ اس لیے نہیں بند کریں گے کہ وہاں کنسنسس ہے امریکہ میں جو پاکستان کے ایکسپرٹس ہیں کہ پاکستان کو اس سٹیج پہ اگر اکنامک اسسٹنس بند کر دی جائے گی تو پاکستان کے اندرونی مسائل بڑھ جاتے ہیں اور پاکستان کے سسٹم کے کولیپس کرنے کے. آج ہی ڈیفنس کنسلٹیٹو گروپ کا جو اعلامیہ آیا ہے، ہاں وہ جو واشنگٹن میں ہوا ہے، کنگ از ڈیڈ لانگ لیو دا کنگ والا بات ہے. بالکل صحیح. یہ ساری باتیں ٹھیک جو ہیں، ہو چکا ہے لیکن بھائی ہم کیا کریں، ہم تو مجبور ہیں کہ ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پاکستان وار آن ٹیررزم میں شامل نہ ہوتا تو پاکستان کا کوئی نقصان نہ ہوتا. افغانستان میں جنگ چل رہی ہوتی، پاکستان پہ کوئی اثر نہ ہوتا. ابھی آپ نے یہ کہا کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان پہ دباؤ بڑھائے گا. نظامی صاحب، کس قسم کا دباؤ؟ کیا وہ مزید آپریشنز کرے گا یہاں پہ اس بات کو جواز بنا کے؟ یہ جو ہے نا اسامہ بن لادن کا جو واقعہ ہے یہ گیم چینجر ہے. یعنی جو اس نے جارج بش نے کہا تھا ویل گیٹ ہم ڈیڈ اور الائیو، اور اب ایسے لگتا ہے کہ دے وانٹڈ ہم ڈیڈ، اور وہ ہو گیا. اب اس کے ساتھ ساتھ اوباما صاحب جو ہیں وہ اس وقت میرے خیال سے دنیا کے زیرک ترین سیاستدان کے طور پہ ابھرے ہیں. یعنی اب میں سیاسی بات کرنے لگا ہوں. ان کی ٹائمنگ، جس وقت کہ امریکی اقتصادی ابتری جو ہے ان کا جو بجٹ کی ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھ چکا ہوا ہے. امریکی میں جو باڈی بیگ جا رہے تھے اس کے اوپر کانگریس کا دباؤ تھا. انہوں نے سب کو عبور کر کے یہ ایسے موقع پہ کیا ہے کہ جب کہ جولائی میں ان کا جو پہلا مرحلہ تھا نا ڈرا ڈاؤن کا، یعنی وہاں سے انخلا کا، جنرل پیٹریس کو واپس بلا کے ہی از بینگ ٹیکڈ اپ اسٹیئرز، ان کو بنایا جا رہا ہے. ان کا ٹرم ختم ہو رہی ہے نومبر میں ایز سی آئی اے ہیڈ. تو اب ایک افغانستان میں نیا دور شروع ہونے لگا جس میں اب وہ کٹ اینڈ رن کی بجائے وہ کہیں گے مشن اکمپلشڈ. دیکھیے، اوباما جو اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنا چاہے گا اگلے الیکشن کے لیے جو نومبر 2012 میں ہونا ہے، پریزیڈنٹ آف پیس اینڈ وڈرال، تو وہ جو وڈرال جو ہے گریجولی وہ سٹارٹ کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ اس وڈرال کا امپیکٹ کیا ہے. تو اگر وہ اس کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں 2012 کے مارچ اپریل تک، یعنی ایک سال آپ کہہ لیجئے کہ یہ فاسٹ ٹریک پہ جا سکتا ہے، تو پھر وہ فاسٹ ٹریک پہ بھی جائیں گے. اور اگر افغانستان سے وہ نکلتے ہیں تو پاکستان کی ریلیونس بھی ان کے لیے قدرے کم ہو جائے. اوباما تو بڑے اچھے سیاستدان ہیں. ابھی آپ نے بتایا، ہمارے سیاستدانوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ابھی تک انہوں نے کیوں قوم کو اعتماد میں نہیں لیا اس واقعے پر؟ آپ سیاستدانوں کو کیا کہیں. اب دیکھیے جو ہمارے یوسف گیلانی صاحب ہیں وہ بالکل کلو لیس ہیں. اب وہ فرانس پہنچ گئے. مقصد ہے کہ فرانس جانے کی ضرورت تھی. اسی دن وزیر خارجہ کا بیان آ گیا جس دن وہ پہنچے. اب انہوں نے کہا جی کہ صرف یہ ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے، فیلئر از این آرفن، یہ ساری دنیا کا مسئلہ ہے. بھائی بات یہ ہے کہ ہے تو ساری دنیا کا مسئلہ، لیکن ساری دنیا کے نزدیک ایپی سینٹر آف ٹیررزم تو ہم ہیں، چاہے غلط ہے یا صحیح ہے. تو آپ اس کا جواب دیں. اور لیکن یہ آپ نے سیاستدانوں کی بات کی. ڈاکٹر صاحب میرے نزدیک تو سیاستدان جو ہیں یہ جو اندر سے تو شاید یہ تھوڑی سی ان کو طمانیت ہو کہ جناب یہ فار اے چینج وی آر ناٹ آن دا اسپاٹ، اٹ از دی آرمی وچ از آن دا اسپاٹ. اور اس میں ایک اور چیز جو جس کی طرف ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ جو ہماری مذہبی جماعتیں
وہ ان کا جو رد عمل ہے وہ بہت ہی میوٹڈ جیسا ہے کہ جے او اے ایف نے کو تھوڑی سی رسمی وہاں کی ہے، مولانا فضل الرحمان تو ریکارڈ سٹریٹ رکھنے کے خاموش لیے رہے، لیکن ساتھ ساتھ نہ کوئی جلوس نکل سکے، نہ کوئی اس طرح کا وہ ہو سکا ہے سوائے یعنی دلچسپ بات ہے کہ وہ جو انڈیا اسپیسیفک آرگنائزیشن ہے حافظ سعید کی کیا نام ہے جماعت الدعوہ دعویٰ اور ایل ای ٹی، وہ ان کے کفر انہوں نے افسوس مال رہے ہیں، وہ رو activity رہے ہیں، جنازے کر رہے ہیں غائبانہ. تو اس سے جو اس تنظیم کے درمیان اور القاعدہ کے درمیان نیکسس ڈاکٹر صاحب جو ہے یہ کو تھوڑا سا واضح نہیں ہوتا. اس میں ہم تو کہتے ہیں کہ یہ انڈیا اسپیسیفک ہے اور یہ بڑے پیسفل ہے. نہیں، لیکن دیکھیے جماعت الدعوہ کے ڈسپوزیشن میں تبدیلی آئی ہے. مثلا یہ ایک یہ ہے کہ ان کے لنکیجز اب تحریک طالبان پاکستان سے اسٹیبلش ہیں، ٹریننگ وہاں سے ہوتی ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے جو یہاں بلاسمی لاء کے لیے جو ڈیبیٹ ہوئی ہے، جو قصہ چلا ہے ریمنڈ ڈیوس کا ہے، اس میں پہلی دفعہ ہم نے جماعت الدعوہ کو پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس میں ایکٹیو دیکھا. اس سے پہلے وہ ڈومیسٹک پالیٹکس سے ہمیشہ باہر رہتے ہیں. تھینک یو سو مچ حسن عسکری صاحب. سوالات تو بہت سے ہیں لیکن اس وقت ہوا ہے بریک کا. ناظرین، عالمی سطح پر تہلکہ مچانے والا یہ واقعہ کن نئے چیلنجز کا پیش خیمہ ہے یہ تو آنے والے وقت میں ہی معلوم ہوگا، مگر اس وقت لیتے ہیں ایک بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان کے سیاسی افق پر ابھرتی تبدیلیوں کی. ہمارے ساتھ رہیے گا. واپس آنے کا شکریہ. اب بات کریں گے نئے سیاسی اتحاد کی اور ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ کاف کے رہنما کامل علی آغا صاحب نے. مگر اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کریں، یادداشت کو تازہ کرنے کے لیے دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا کلپ. آپ پہ لازم ہے پیپلز پارٹی کے ورکروں پہ، ہمارے دوستوں پہ اور ہمارے بھائیوں پہ کہ وہ جائیں الیکشن میں حصہ لیں، ان حکومت کو، اس قاتل لیگ کو دفن کر دیں. وہ دشمن جس نے بی بی صاحبہ کو شہید کیا وہ شاید گورباچوف بننا چاہتا ہے، وہ شاید پاکستان توڑنا چاہتا ہے. جس قائد کے ملک کو پیپلز پارٹی نے اپنے اقتدار کی خاطر ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا، جس پیپلز پارٹی نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کیے تھے، اسی پارٹی کے 4 ٹکڑے ہونے والے ہیں انشاءاللہ. اس جماعت کی وجہ سے ہمارے ملک کے 2 ٹکڑے ہوئے، اس جماعت کی وجہ سے یہاں تباہی آئی، اس جماعت کی وجہ سے اقتصادی بدحالی آئی، اس جماعت کی وجہ سے پاکستان فیلڈ سٹیٹ کے طور پر ابھرا. تو مسلم لیگی ہو ہی نہیں سکتا جو اس کے ساتھ مل جائے. آغا صاحب، وہ کاف لیگ کا ہو ہی نہیں سکتا، وہ مسلم لیگی ہو ہی نہیں سکتا جو پیپلز پارٹیز کے ساتھ الحاق کرے. کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں جو ایک صحت مند تبدیلی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ الزامات ایک طرف رکھ دیے گئے ہیں اور پاکستان کے متعلق سوچنا شروع کر دیا گیا. میں سمجھتا ہوں یہ ایک صحت مند بات ہے اور یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی. پوری دنیا کے اندر سیاست اب نیا رخ اختیار کر چکی ہے. یہ پاکستان تھا صرف جس کے اندر یہ چیزیں چل رہی تھیں. اگر آج ہم نے اپنے اوپر الزامات کو بھول کر ایک مصالحت کی سیاست شروع کی ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے متعلق سوچیں، پاکستان کے عوام جو ہیں وہ مسائل میں گرے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ مہنگائی جو ہے وہ اندازے کے مطابق کوئی 400 گنا بڑھ چکی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، لوڈ شیڈنگ آپ اندازہ نہیں کر سکتی. آپ ٹھنڈی جگہ پہ بیٹھے وزراء نے اب تو حلف اٹھا لیا، تو پھر کیا سوچا ان مسائل سے متعلق؟ آپ نے دیکھا کہ 2 دن میں وزراء کے ساتھ چودھری صاحب نے 2 میٹنگز کی ہیں، کل بھی کی ہے اور پرسوں صبح کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو مسائل کے لیے اور مسائل کے تدارک کے لیے حکومت میں شامل ہوئے ہیں. نظامی صاحب، جو ایم کیو ایم ہے اس نے بھی وسیع تر قومی مفاد میں حکومت میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے. ابھی آغا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ وسیع تر قومی مفاد میں حکومت میں شامل ہوئے ہیں. یہ کیا ہے وسیع تر قومی مفاد؟ دراصل وسیع تر قومی مفاد ایک بہت ہی زیادہ ایک مظلوم چیز ہے پاکستان میں. اس کو سیاسی جماعتیں، حکومتیں، بہت سارے سیاستدان کہ جو اپنے مفادات ہوتے ہیں یا ذاتی مفادات ہوتے ہیں ان کو قومی مفادات سے گڑمٹ کر دیتے ہیں. اب آپ نے جو یہ فلم دکھائی، یہ ظاہر ہے کہ
آغا صاحب نے جو اس کی مدافعت کی وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اس میں ایک چیز کو ڈسکاؤنٹ کرنا چاہیے ہمیں، یہ الیکشن کی گرما گرمی میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اور اکثر خاصی سخت باتیں کہی جاتی ہیں، لیکن یہ جو پی ایم ایل ہے کیوں، یہ پی ایم ایل این سے ہی کارو آؤٹ ہو کے نکلی ہے مشرف دور کے اندر، اور انہوں نے خوب اقتدار کے مزے لوٹے اس وقت۔ ان کی جو بنائے اتحاد اور ان کا جو وجود ہے وہ اس کی بنیادی فلسفہ یہ تھا، جب یہ پارٹی ضیاء الحق کی کوکھ سے جنم لیا ہے اس نے، کہ یہ پارٹی اینٹی بھٹو فورسز کی نمائندگی کرتی تھی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی پارٹی میں بڑا رد عمل ہوا ہے، اور انہوں نے واقعی ایک یہ اتحاد کر کے ایک زہر کا پیالہ جو ہے وہ پیا اور قربانی دی ہے واقعی انہوں نے، کہ لیکن یہ قربانی کس لیے دی ہے؟ قومی مفاد کے لیے دی ہے؟ میں کامل لولی آغا صاحب سے پوچھوں گا، یا اقتدار کی چھاؤں میں مزے لینے کے لیے دی ہے؟ یہ تو ایک بات ہے، لیکن اس کے پیچھے یہ تو باتیں اکثر میڈیا میں ہوتی رہتی ہیں، اس کے پیچھے ایک ہارڈ نوزڈ قسم کی جو حقائق ہیں زمینی، ان کو ہوتے ہوئے یہ اتحاد جو ہے یہ معرض وجود میں آیا ہے میرے نزدیک۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں یہ دیکھتی ہیں کہ اقتدار سے باہر رہ کے یا اقتدار میں رہ کے آیا ہم اپنے ووٹرز کو بہتر طریقے سے ٹیکل کر سکتے ہیں اگلے الیکشن کے لیے، کیونکہ وہ دور تو گیا جب کرشماتی لیڈر موجود تھے، ذوالفقار علی بھٹو جیسے، یا ایک زمانے میں نواز شریف صاحب کو بھاری مینڈیٹ ملا تھا۔ دوسرے سینٹ کے الیکشن جو اگلے برس آنے ہیں اس میں ان کی 20 سیٹیں، یہ 20 سیٹیں رہ نہیں سکتیں جب تک ان کا کسی سیاسی جماعت سے کسی قسم کی ایڈجسٹمنٹ نہ ہو، اور وہ ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے بھی 20 نہیں رہیں گی لیکن 5 سے زیادہ ہو جائیں تو گی۔ پھر آغا صاحب آپ نے عوام کے مفاد کے لیے تو نہیں، اپنی جو سیاسی جماعت کی بقا کے لیے اتحاد کیا حکومت سے؟ عارف صاحب کی رائے کا میں احترام کرتا ہوں، اور میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو جو بنیاد بنی ہمارے اتحاد کی، دیکھیں یہ بات درست ہے کہ کچھ رویے ایسے ہیں کہ جن کی بنا پر ہمیں پیپلز پارٹی کے ساتھ جانا پڑا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، وگرنہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلم لیگوں کا اتحاد ہو جائے۔ ہم نے ہمیشہ کوشش کی، ہم نے اتحاد کیا بھی اور مسلم لیگوں کو اکٹھا کیا۔ ہماری جماعت کی بنیاد ہی مسلم لیگوں کے اتحاد کے اوپر پڑی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم لیگ چٹھا، مسلم لیگ جنیجو، مسلم لیگ فنکشنل، یہ ساری جماعتیں مل کے، بلکہ اس میں مزید بھی ایک بہت بڑا اتحاد تھا جو ہمارے ساتھ شامل ہوا فاروق لغاری صاحب کی سرپرستی میں۔ یہ سب ہم نے ان لوگوں کو اکٹھا کیا اور ایک جماعت بنائی۔